السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ود اقبال میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے کہانی ممی خانے میں ایک رات۔ دوستو کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو چلیے کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس شب میں بڑی دیر تک اپنی تجربہ گاہ میں مردوں کی چیر پھاڑ میں مصروف رہا۔ رات بہت گرم اور بے حد ویران تھی۔ نہ آسمان پر کہیں چاند تھا، نہ زمین پر کسی قسم کی کوئی آواز۔ دور دور تک تاریکی اور ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے لاشوں کے کمرے میں، جسے میں اپنا ممی خانہ کہا کرتا تھا، اپنے اسسٹنٹ کے ساتھ ایک دلچسپ مردے کے پوسٹ مارٹم میں مشغول تھا۔ میں ہمیشہ رات کے سنسان گھنٹے مردوں کی چیر پھاڑ میں بسر کرنے کا عادی تھا۔ جس سن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس زمانے میں شہر میں وبا اس شدت کی پھیلی ہوئی تھی کہ امان الحفیظ، ہر ایک کا دل مٹھی میں تھا۔ صبح جو آدمی ہنستا بولتا تندرست اٹھتا، وہ شام تک قبر کی آغوش میں جا لیٹتا۔ صبح شام کرنا اور رات سے صبح کرنا جوئے شیر لانا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے مردوں کی چیر پھاڑ میں دلچسپی رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہیضے کی وبا کے زمانے میں ہیضے کے مردے کس بے دردی سے پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مجھے اپنے تجربات کے لیے لاشیں غیر معمولی کثرت سے دستیاب ہو رہی تھی۔ جس یادگار رات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس رات میں اپنی تجربہ گاہ میں تھا۔ ممی خانہ بڑے بڑے برقی لیمپوں سے جگمگا رہا تھا۔ سامنے تیز نشتر اور دوسرے اوزار پڑے تھے۔ کمرہ جراثیم کش دواؤں کی لپٹوں سے پر تھا۔ کمرے کے درمیان عین برقی چراغ کے نیچے میز پر ایک لاش پڑی تھی۔ میں اس کو چیرنے میں مصروف تھا اور جسم انسانی کی ایک ایک چیز کو اس دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اپنے کسی محبوب مصنف کی دلاویز کتاب کا ایک ایک ورق الٹ کر نہایت غور سے دیکھ رہا ہو۔ باغیچے کے رخ شیشوں کے دریچے ہوا کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ رات واقعی بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ دریچوں سے باہر ناشپتی اور املی کے پیڑ پر گوشت کی بو سے بیتاب ہو کر گدھ اور الو آ کر بیٹھ گئے تھے اور تاریکی میں بار بار اپنے پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ ان کی بے قراری اور بیتابی میری مصروفیت میں بار بار خلل ڈال رہی تھی۔ میں نے بیزار ہو کر اپنے اسسٹنٹ سے کہا، منیر، دریچہ لگا دو، ان منحوس مردار خور پرندوں نے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بڑا سا الو اپنے بوجھل پروں سے تاریکی میں تیرتا ہوا کمرے میں گھس آیا اور میرے سر کے اوپر دائرے کی صورت میں منڈلانے لگا۔ میں لاش پر جھکا ہوا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر سر اوپر کو اٹھایا اور نستر ہاتھ میں رکھ کر ایک وحشیانہ انداز میں ہاتھ ہلانے لگا، مگر الو میرے غصے اور پریشانی سے بے نیاز اپنے طواف میں مصروف تھا۔ تیش کی ایک لہر سے میری کن پٹیاں گرم ہو گئیں۔ میں نے کہا، رک خبیث، یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک تیز چاقو اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اتفاقاً وہ سیدھا اس کی آنکھ میں جا لگا اور الو ایک دل خراش چیخ کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا دریچے سے باہر نکل گیا اور رات کی اتاہ تاریکی میں جذب ہو گیا۔ میں صبح تک اپنے دلچسپ کام میں نہایت اطمینان سے مصروف رہا۔ کوئی 6 بجے کے قریب ممی خانے سے تھکا ماندہ باہر نکلا اور اپنے کمرے میں گیا۔ چائے کی ایک پیالی پی اور بستر پر پڑتے ہی غافل ہو گیا۔ میں دن بھر سوتا رہا۔ میری روح ممی خانوں کا گشت لگا رہی تھی۔ ڈراؤنے اور ہیبت ناک خواب دیکھے، لاشوں کو چلتے پھرتے، کبھی کودتے پھاندتے دیکھا، کبھی کفن میں لپٹے ہوئے مجسموں کو مصروف رقص پایا۔ لاشوں اور مردہ جسموں سے میری پرانی دوستی تھی، اس لیے میں نے خواب میں بھی ان کا خیر مقدم کیا اور حریص نظروں سے ان کی رگ رگ کو تکتا رہا کہ موقع ملے تو اس جگہ اپنا تیز چاقو گھونپ دوں۔ شام کے وقت اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی سے میری آنکھ کھلی۔ مست نیند اور شیریں غنودگی یکلخت اتر گئی۔ ڈراؤنے خواب میرا مذاق اڑاتے ہوئے غائب ہو گئے اور میں لاشوں کی دنیا سے جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا میں پہنچ گیا۔ مریضوں کے ٹیلی فون ڈاکٹروں کو دم نہیں لینے دیتے تھے اور میں اس کا عادی تھا، اسی لیے اطمینان سے سگریٹ کیس کھول کر سگریٹ جلایا اور ڈریسنگ گاؤن پہنا اور آہستہ آہستہ ٹیلی فون کی ختم نہ ہونے والی گھنٹی رکھ پہنچا۔ ڈاکٹر ظاہری گھر پر ہیں؟ کوئی صاحب عجیب گول مول سی آواز میں پوچھ رہے تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے منہ میں ڈبل روٹی ٹھوس رکھی ہو۔ جی، میں ڈاکٹر ظاہری بول رہا ہوں۔ نمبر 7 اندھی بابلی پر آج رات 11 بجے کے قریب ایک مریض سے ملیے۔ مریض آپ کا بے چینی سے منتظر ہوگا۔ پتہ اپنی یادداشت کی کتاب میں لکھ لیجئے۔ نمبر 7 اندھی باولی۔
میں کچھ سوچ کر بولا، مگر ذرا ٹھہریے صاحب، آج تو میرا ایک اور. پھر آواز آئی، آپ کو ملنا ہوگا، مریض آپ کا منتظر ہوگا، نمبر 7 اندھی باولی. اور ٹیلی فون بند ہو گیا اور لامحالہ مجھے اپنی یادداشت میں رات کا اپوائنٹمنٹ لکھنا پڑا. گرمی کے دن تھے، 7 تو بج ہی رہے تھے، رات ہونے میں کیا دیر تھی. جلدی میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے. صبح سے بھوکا تھا، اسی لیے ایک طویل اور مفصل کھانا کھایا اور ایک مزیدار سگریٹ ہونٹوں میں اٹکا کر اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کرائے کی چھوٹی سی گاڑی میں سوار ہو گیا اور نمبر 7 اندھی باولی کی طرف روانہ ہو گیا. گاڑی کا ڈرائیور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا. اندھی باولی؟ مگر میرا تو خیال ہے حضور وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا. 12 سال سے کرائے کی گاڑی چلاتا ہوں. شہر کے چپے چپے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. یہ سڑک شہر سے بہت دور ندی کے کنارے جو قبرستان ہے اس سے لگتی ہے. پہلے وہاں اینٹوں کا ایک گھر تھا، مگر میرا خیال ہے اب وہ بھی اٹھ چکا ہے. میں ہمیشہ ملازموں اور کمینے لوگوں سے ڈانٹ کر بات کرنے کا عادی ہوں. طبعاً سخت مزاج آدمی ہوں. چنانچہ میں نے کہا، احمق، تمہیں اس سے کیا؟ چلو ہم جہاں کہتے ہیں. بہت اچھا حضور، آپ کی مرضی. باتیں کم کرو اور کام کرو. گاڑی جب تک شہر کی سڑکوں پر سے گزرتی رہی، کچھ لوگوں کا ایک چپ چاپ ہجوم نظر آتا رہا جو جنازہ لیے گزر رہے تھے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس زمانے میں شہر میں بے پناہ ہیضہ پھوٹا پڑا تھا، اس لیے شہر کی گلیاں اور بازار وقت سے بہت پہلے سنسان ہو جاتے تھے. خرید و فروخت پر پابندیاں عائد ہو چکی تھی. سڑکوں پر یا تو وہ لوگ رات کے وقت نظر آتے تھے جو اپنے مریضوں کے لیے دوا لینے جا رہے ہوتے تھے یا جو اپنے کسی رشتہ دار کی لاش لیے ہوئے جا رہے ہوتے تھے، ورنہ ہر طرف ایک دہشت ناک سناٹا طاری تھا. رفتہ رفتہ گاڑی شہر سے باہر نکل گئی اور ایک اجاڑ سڑک پر چلنے لگی. رات گہری اور اندھیری ہوتی جاتی تھی. ہر طرف حیرت انگیز تنہائی بھائیں بھائیں کر رہی تھی. دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں. سڑک کی خاموشی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے کسی جن کی بارات میں ڈھول پٹ رہا ہو. میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 11 بجنے میں چند ہی منٹ باقی تھے. میں نے گاڑی بان سے تیزی سے چلنے کو کہا. تھوڑی دیر بعد جب ہماری گاڑی ایک شکستہ پل سے نیچے اتر آئی تو مجھے بڑا تعجب ہوا. کیا یہی اندھی باولی ہے؟ میں نے پوچھا. جی، گاڑی بان نے سرد مہری سے جواب دیا. وہ مجھ سے چڑا ہوا تھا. یہاں تو زندگی کے کوئی آثار نہیں لگ رہے. میں بڑبڑایا. میں نے بہت پہلے ہی عرض کر دیا تھا، اس نے سرد مہری سے کہا. مجھے غصہ آ گیا، اسی لیے میں نے روبدار آواز میں کہا، گستاخ، تم یہیں ٹھہرو، میں اتر کر وہ مکان تلاش کرتا ہوں جہاں میرا مریض میرا انتظار کر رہا ہے. یہ کہہ کر میں گاڑی سے کود پڑا اور ہاتھ میں بیگ لے کر سڑک کے کنارے 7 نمبر مکان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا. تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورتا ہوا میں بہت دور چلا گیا. کچھ دیر بعد مڑ کر دیکھا تو اب گاڑی کی روشنیاں بھی نظر نہ آ رہی تھی. چاروں طرف دہشت ناک تاریکی کا ایک سیلاب لہریں مار رہا تھا. ناگہاں دل میں خیال آیا کہ مڑ کر بھاگ جاؤں کہ اچانک کسی انسان کے دور دور کراہنے کی آواز آئی. میں رک گیا. یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی بد نصیب آدمی موجود ہے جو میری مدد کا منتظر ہے. دفتن دور سے ایک روشنی جھلملاتی نظر آئی. میں تیز گامی سے اس کی طرف بڑھا. ایک نشیب میں ایک اجڑے مکان کے دروازے پر ایک دیا ٹمٹما رہا تھا. میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ بوسیدہ لکڑی کے دروازے میں ایک 100 سال کی سفید رنگ کی بڑھیا ہاتھ میں مٹی کا دیا لیے چپ چاپ کھڑی ہے. منہ پر جھریاں، دانت غائب اور تھوڑی باہر کو نکلی ہوئی تھی. میرے دل میں ایک عجیب قسم کا اضطراب ہونے لگا. مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بوسیدہ مکان کوئی شکستہ اور پرانی قبر ہے جس میں یہ بوڑھی عورت مردے کی حیثیت رکھتی ہے. وہ ٹمٹماتے ہوئے دیے کے شعلے کو ٹکٹکی باندھ کر گھور رہی تھی. یک لخت بڑھیا نے شعلے پر سے نگاہ اٹھائی اور پہلی دفعہ مجھے دیکھا. اس کے چہرے پر شدت غصہ اور نفرت کی علامت واضح تھی. زندگی میں نے کبھی خوف کا نام بھی نہ سنا تھا. سائنس اور طب میں جو انسان پھنس کر رہ جائے وہ کبھی خوف اور ڈر جیسے فضول جذبوں سے متعارف نہیں ہوتا. مگر اس رات اس بڑھیا کی غضبناک نگاہ نے مجھے تھرا دیا. اس کی نظروں سے نظریں بچانے کے لیے میں نے اپنی نگاہیں شعلے کی طرف کی اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک انسانی کھوپڑی میں یہ دیا ٹمٹما رہا ہے. یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب سا لگا، اسی لیے میں بھاگنے کا ارادہ کرنے لگا.
جبکہ قریب تھا کہ بھاگ جاؤں، مگر اسی پل بڑھیا نے کہا، آپ کا انتظار تھا، ڈاکٹر آپ ہی ہیں نا؟ بڑھیا کی حلق میں سے آواز نکلتی دیکھ کر میں سنبھل گیا۔ ذرا سے توقف کے بعد تردد سے اس کا بے رونق چہرہ تکتے ہوئے میں نے قدم اندر رکھا۔ گھر کیا تھا؟ ایک ویرانہ تھا۔ کہیں دیواریں گر رہی تھیں تو کہیں چھتیں غائب تھیں، چوکھٹ پر گھاس ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، مریض کہاں ہے؟ بڑھیا نے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، اور وہ منظر بہت عجیب تھا۔ زعفرانی رنگ کا لمبا کرتا پہنے، سفید بال گھٹنوں سے نیچے لٹکائے، دیا جو انسانی کھوپڑی میں جل رہا تھا ہاتھ میں اٹھائے۔ بڑھیا آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ کہیں بھی غیر چھت کے کمرے کے فرش پر گھاس اگی ہوئی تھی جو پاؤں میں الجھنے لگتی تھی، کہیں بوسیدہ کھڑکی کے دروازے کوہنیوں سے ٹکرا رہے تھے، اور رات بے حد گرم اور نہایت ویران تھی۔ آخر وہ حجرہ آیا جہاں مجھے جانا تھا۔ یہاں پہنچ کر بڑھیا دروازے پر رک گئی اور مجھے اشارہ کیا کہ اندر جاؤ، اور میں دل بڑا کر کے اندر چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شکستہ چارپائی پر ایک 100 سال کا بوڑھا پڑا کراہ رہا ہے، اور اس کی دائیں آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اس کے کراہنے کی آواز مجھے باہر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کی دوسری آنکھ لہو کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے ایک آنکھ سے گھور رہا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں سہم گیا۔ یہی مریض ہے؟ میں نے کس قدر لرزتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بڑھیا نے کسی قدر چیخ کر جواب دیا۔ ان کی آنکھ پر تو کوئی زخم ہے، یہ کیا تکلیف ہے؟ یہ کہہ کر میں مریض پر جھکا۔ دفعتاً بڑھیا نے دیا نیچے پٹخ دیا اور اپنا خوفناک لال کرتا سمیٹ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور خونخوار درندے کی طرح مجھ پر جھپٹی اور میرا گلا دبانا شروع کیا۔ غصے کی شدت میں الفاظ مرتعش ہو کر اس کے گلے سے نکل رہے تھے۔ سفاک، بدماش، کیا تجھے یاد نہیں کہ یہ زخم کس طرح لگا تھا؟ ایک رات پہلے کی بات بھول گیا؟ تو نے اپنے کمرے میں چاقو اس لیے تیز کر رکھے ہیں کہ اس سے مظلوموں کی آنکھیں پھوڑا کرے؟ تو نے سمجھا کہ تیرا قصور معاف کر دیا جائے گا؟ لے اب اپنے کیے کی سزا پا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تیز چاقو اٹھا لیا اور میری آنکھ کی طرف جھپٹی، جیسے وہ اسے پھوڑ ڈالے گی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرے دن پولیس نے مجھے اندھی باولی کے کھنڈروں میں سے اٹھایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ذہنی عارضہ ہو گیا ہے، بعض کا خیال ہے کہ لاشوں کی دن رات کی صحبت نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ میری آپ بیتی ہے، اور اس میں ایک لفظ کی کمی بیشی میری طرف سے نہیں ہوئی۔